السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، خروج دجال، نزول عیسیٰ اور وقوع قیامت، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو زاد مسلم کے خصوصی درس حدیث میں آج آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں ان تینوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، دجال لوگوں کے سامنے نکل آئے گا۔ اب دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اور اس کے کیا کارنامے ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، وہ آ کر دجال کا تعاقب کریں گے، دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو دجال کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کر دیں گے، پھر 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہیں گے، ان کے درمیان انصاف قائم کریں گے اور سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا میں کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کے درمیان باہمی عداوت یا دشمنی ہو، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر یہ دور بھی گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جس ایمان والے سے مس کرے گی، ٹچ کرے گی، یعنی جس ایمان والے کو بھی وہ ہوا لگے گی وہ ایمان والا مر جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کی چٹان کے اندر بھی گھس جائے تو وہ ہوا وہاں پر پہنچے گی اور اس کا خاتمہ کر دے گی۔ اس طرح اس ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے سارے ایمان والوں کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، وہ دنیا میں بچیں گے اور وہ مختلف قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر پرندوں جیسی پھرتی ہوگی اور درندوں جیسی ان کی خواہشیں ہوں گی، یعنی ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور منمانی اپنی خواہشوں کو پوری کرنا، اور ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے پرندوں جیسی پھرتی اور نشاط اور چستی وہ دکھائیں گے، یعنی کسی گناہ کے کرنے میں ذرہ برابر تردد نہیں کریں گے۔ تو اسی حال میں گناہوں میں ان کی زندگی گزر رہی ہوگی، یہاں تک کہ شیطان ایک خاص شکل میں ان کے سامنے آئے گا اور ان سے یہ کہے گا، کیا تمہارے اندر کچھ بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہمیں حکم کیا دیتے ہو، تم چاہتے کیا ہو، یعنی تم جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو شیطان ان سے کہے گا کہ تم بت پرستی میں لگ جاؤ، لہٰذا وہ اس کی بات مانیں گے اور بت پرستی کے اندر وہ ملوث ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جب ساری دنیا مشرکین سے، کفار سے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور کا جیسا ہی پھونکنا ہوتا ہے، اس کی ایسی سخت اور بھیانک آواز ہوتی ہے کہ جو کوئی اس کی آواز کو سنے گا، فرمایا کہ اس کی گردن لٹکنے پڑ جائے گی، گویا کہ ایک غشی اس پر طاری ہو جائے گی، بے ہوشی کی سی کیفیت اس پر طاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ بندہ ہوگا جو اپنے اونٹ کے لیے اس کے پانی کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اچانک برپا ہوگی، یعنی لوگ اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیوز کے اندر یہ خبر چلائی جاتی ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ 2020 میں قیامت آنے والی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2050 میں جو ہے نا یہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کے نیوز چلائے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
قیامت کب واقع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ سور پھونکے قیامت میں، تو جب سے وہ پیدا ہوئے اپنے منہ سے سور لگا کر اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لگا کر رکھے ہیں، لیکن سور پھونکنے سے ایک سیکنڈ پہلے تک خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اب قیامت برپا ہونے والی، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے اور سارے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس سور کی آواز سن کر سارے انسان مر جائیں گے، سب جو ہے نا مردہ زمین پر پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش نازل فرمائیں گے، گویا کہ شبنم کی طرح وہ ہلکی بارش ہوگی۔ پھر اس ہلکی بارش کے لگنے کی وجہ سے لوگوں کے جسموں کے اندر تھوڑی تازگی پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا جائے گا، تو دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو یہ حکم دیا جائے گا، یعنی ان کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان ساروں کو میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کر دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے اور سارے کے سارے انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہوگا جو بچے کو بوڑھا بنا دے گا، جیسا کہ سورۃ المزمل میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ یہ ایسا دن ہوگا جو بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی جیسے کہ مشہور ہے کہ آدمی کو جب فکریں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ دن ایسا فکروں والا، پریشانیوں والا، مصیبتوں والا ہوگا کہ جس کی وجہ سے چھوٹا بچہ بھی گویا کہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو اس قدر بھیانک منظر ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ان ہولناکیوں میں ہماری حفاظت فرمائے، اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے، اور غیب کی جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کی ہے یا قرآن پاک میں جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔